تو ہر عمل میں نور ہے، ہر عمل میں انوارات، یہی انوارات جمع ہوتے ہیں انسان کے سینے میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، محشر کے میدان میں ہم سینوں کو کھولیں گے. کیا کریں گے؟ سینوں کو ہم کھولیں گے لوگوں کے. تو سوال ہے اندر سے کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں اندر سے وہی نکلے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہو. ایمان والا ہے، ایمان کا نور ظاہر ہوگا، اعمال کا نور ظاہر ہوگا، اور اسی نور میں اس کو راستہ طے کرنا ہوگا. وہاں اور کوئی روشنی نہیں ہوگی، نہ چاند کی روشنی ہوگی، نہ سورج کی روشنی ہوگی، نہ دنیا کے یہ لمپ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ننگا آدمی ہے ساتھ، کچھ بھی نہیں، سب یہی چھوڑ کے گیا. اس لیے فرمایا کہ ایمان والا اسی نور میں راستہ طے کرے گا. یہ مضمون قرآن پاک میں ہے. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى، ایمان والوں کا نور چلتا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبأیمانہم، ان کے دائیں طرف، اور اسی نور میں چلیں گے. لیکن گھبرائیں گے بھی، اس لیے دعائیں مانگے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نور بجھ جائے. اب منافقین بھی ہوں گے. منافق اس کو کہتے جس نے دنیا میں اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دھوخے باز ہے، یہ دھوخے باز ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اندر سے تو کافر ہے، باہر سے تو مسلمان بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ٹھٹھا کروں گا. کیا ٹھٹھا کرے گا؟ محشر کے میدان میں چلیں گے، ہلکا سا نور ان کو دیا جائے گا، آگے جا کر بجھ جائے گا. آگے جا کر، اب جو آگے جا کر بجھ گیا وہ نور رہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میں بھی مذاق کرتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم. تو اب وہ ایمان والوں سے کہے او ایمان والو انظرونا نقتبس من نورکم، رک جاؤ رک جاؤ، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں، روشنی میں سے. تو وہ واپس کہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہتے ہیں واپس جاؤ واپس جاؤ. کہاں واپس جائیں گے؟ دنیا میں، وہاں سے نور تلاش کرو. ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کا نور ہوگا، ایمان کا اور اعمال صالحہ کا نور ہوگا. یہ نور بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. جتنا آدمی نیک ہوگا اتنا اس کا نور مضبوط ہوگا. شریعت کے اوپر جس کا جتنا عمل ہوگا اور اتنے اس کے نور میں اضافہ ہوگا. مسجد میں آپ داخل ہو گئے، دایاں پاؤں اندر داخل کر لیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ لی، اس کا ثواب الگ ملے گا. اور جو آپ نے دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کر لیا، چونکہ اللہ کا در ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دایاں پاؤں اندر داخل کرنا چاہیے، تو اس عمل کا نور بن گیا، وہ انسان کے سینے میں داخل ہو گیا. نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن وہ داخل ہو گیا. اور اگر الٹا کیا کسی نے، بے خبری میں جان ہی نہیں رہا، بایاں پاؤں اندر داخل کر لیا، تو فوراً اس کے دل میں ظلمت آئے گی. ظلمت کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہوا، آ گئی ظلمت. اور اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا، کہنے کہ ہے اسلام سے یوں تانگ کیے تھے تو چھاڑ وین بشن کھوچا چانن مشید مت کن کھور کھور لفے زونی پہ کوت وت، تو جان بوجھ کر بایاں پاؤں اس نے اندر داخل کر لیا. عارفین نے لکھا ہے کہ کبھی ظلمت آئے گی. کیا آئے گی؟ کبھی کا مطلب کہ ظلمت زبردست آئے گی، خطرناک اندھیرا آئے گا. اور اگر شریعت کے کسی حکم کو مذاق سمجھا تو ایمان کو بھی خطرہ ہے. کیا ہے؟ ایمان کو بھی خطرہ ہے. تو دنیا میں نور اور ظلمت کے لشکروں کی جنگ چلتی رہتی ہے، نور اور ظلمتوں کی جنگ چلتی رہتی ہے. باطن میں بھی کشمکش رہتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے اندر، انسان کے اندر ایک اثر ہوتا ہے فرشتے کا، ایک اثر ہوتا ہے شیطان کا. کس کا؟ جی، فرشتہ کوشش کر لیتا ہے کہ یہ نیک بن جائے اور نیکیوں کی طرف کھینچے، اور شیطان کوشش کر رہا ہے اس کو کہاں لے جائے؟ نافرمانی کی طرف لے جائے. ایک کشمکش رہتی ہے. تو جو سوچ والا ہے، عقل والا ہے، وہ فرشتے کی بات کو قبول کر لیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قرآن پاک میں ہم نے دونوں چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں. ہم نے دونوں چیز اس کے اندر. جی، لالا عارفہ فرماتے تھے، وہ سنسکرت کا لفظ ہے، ایک کا نام شو نے رکھا تھا، دو ہاں شو تو شیطان وشو، ایک سی کا رس. کیا شو تو شیطان وشو، نہ تو شیطان وشو پر برس. مطلب تو یہ ہے
मैंने अल्लाह और शैतान के असरात एक आदमी के अंदर देखे, फ़अल्हमहा फुजूरा व तक़वाहा। लेकिन मैंने जब गौर कर लिया, मैंने देखा शैतान ही ज्यादा गालिब आ चुका है इंसान के ऊपर। क्योंकि इंसान जब साथ देगा, इंसान का नफ्स वो साथ देता है शैतान को, किसको? जी। तो ये नूर और जुल्मत की जंग चलती रहती है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने एक बहुत ही कीमती बात लिखी है, इस बात को बहुत ही गौर से सुनना है, बहुत कीमती बात है। सवाल यह है कि ये जो ईमान का नूर इंसान के अंदर है, तो ये कम ज्यादा भी होता है या नहीं होता है? फरमाते कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है। अल ईमान यज़ीदु व यनकुस। नेक अमल करेगा, ईमान का नूर मजबूत हो जाएगा। बुरे अमल करेगा तो जुल्मत आएगी, नूर में कमी आएगी।